नगर परिषद उर्दू मिडिल स्कूल नंबर 5 आकोट ज़िला अकोला। मजमून साइंस। जमात हफ्तूम। तैयार करदा मोहम्मद नजमुल हुदा। सबक नंबर 1 कुदरती वसाइल। मिट्टी, हवा, पानी, नबातात और हैवानात के ज़रिए इंसान की तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। हवा, पानी और ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। इनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान नबातात का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है। नबातात ख़ास तौर पर ग़िज़ा, लिबास और मकान बनाने के लिए कारआमद हैं। ग़िज़ा के लिए इंसान काश्तकारी करता है। इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरत हैवानात के ज़रिए भी पूरी होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि मिट्टी, हवा, पानी, नबातात और हैवानात के ज़रिए इंसान की तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। मिट्टी, हवा, पानी, नबातात व हैवानात हमें कुदरत से हासिल होते हैं, इसलिए इन्हें कुदरती वसाइल के ज़ख़ीरे कहते हैं। तमाम कुदरती वसाइल के ज़ख़ीरों को दो गिरोह में तकसीम किया जाता है। कुदरती वसाइल के ज़खायर, नंबर 1 गैर तजदीदी। इसके अंदर शुमार होता है नंबर 1 हवा, नंबर 2 मिट्टी, नंबर 3 मादनियात और नंबर 4 पानी। इसका दूसरा हिस्सा है तजदीदी वसाइल। तजदीदी वसाइल के अज्जा हैं नंबर 1 हैवानात, नंबर 2 नबातात। गौर कीजिए, ऐसे वसाइल जिन्हें हम तैयार नहीं कर सकते, नेज़ कुदरत में जिनकी पैदावार गैर मुतय्यन है, इनको इस्तेमाल करने में हम क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। इसकी तदबीर ये है कि जो ज़ख़ीरे मौजूद हैं इन्हें किफ़ायत से इस्तेमाल करें, उन्हें ज़ाय ना करें, उनका दोबारा इस्तेमाल करें। ज़रूरत और आसाइश के फ़र्क को समझकर मुमकिना हद तक उनका इस्तेमाल कम से कम और दूर अंदेशी से करना चाहिए। ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कुदरत इंसान की ज़रूरत पूरी करती है, हिर्स नहीं। गैर तजदीदी वसाइल के ज़ख़ीरे, जो वसाइल हम किसी भी तरीके से तैयार नहीं कर सकते, उन्हें गैर तजदीदी वसाइल कहते हैं। हवा, मिट्टी, पानी, मादनियात वगैरह हम कभी भी तैयार नहीं कर सकते, उनकी तख्लीक इंसान के बस से बाहर है। आइए आगे देखते हैं हवा। हवा एक कुदरती ज़ख़ीरा। हवा के बगैर हम थोड़ी देर भी ज़िंदा नहीं रह सकते। हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसों का अमेज़ा है। इसे किसी भी तजुर्बागाह में तैयार नहीं किया जा सकता। कारखानों,
سواریوں وغیرہ کی تعداد میں اضافہ ہوا کی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے تناسب کے بڑھنے سے ماحول کی حرارت خارج نہیں ہوتی، اس لیے ساری دنیا کے درجہ حرارت میں اضافہ پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ذاتی سواریوں کا استعمال کم کر کے عوامی سواریوں کا استعمال بڑھایا جائے۔ ہوا کو آلودہ کرنے والے ایندھن کے وسائل جیسے پیٹرول، ڈیزل وغیرہ کی بجائے سی این جی جیسے ایندھن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہوا کی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ دہلی، ممبئی جیسے بڑے شہروں میں عوامی سواریوں میں قدرتی گیس کے سلنڈر کا استعمال شروع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی پر کچھ قابو حاصل ہوا ہے۔ نیز ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے شامل ہونے کا تناسب بھی کم ہو گیا ہے۔ پانی ایک قدرتی ذخیرہ۔ ہر سال بارش ہوتی ہے، پانی کی کافی مقدار زمین پر آتی ہے۔ پھر پانی غیر تجدیدی ذریعہ کیوں ہوا؟ پانی بادل سے بارش کی شکل میں زمین پر آتا ہے۔ زمین پر موجود پانی ہی بخارات کی شکل میں آسمان میں جا کر بادل کی شکل میں نیچے آتا ہے۔ اس عمل میں تجدید شامل نہیں ہے، برخلاف اس کے برفانی تودوں کے پگھلنے سے جو صاف پانی ندیوں میں آتا ہے وہ بھی سمندر سے بھاپ بن کر آسمان میں جاتا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے دوبارہ برفی تودوں کا بننا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، پانی غیر تجدیدی وسائل میں شامل ہے، اس کے ذخیرے محدود ہیں، پانی کے موجود ذخیرے آلودہ ہو رہے ہیں۔ جانداروں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ بارش کا بہہ جانے والا پانی جب جہاں جس قدر ممکن ہو سکے اور جذب ہونے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسے کفایت اور احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آلودہ نہ ہو۔ اس کے لیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، مٹی۔ مٹی بھی ایک غیر تجدیدی ذریعہ ہے۔ مٹی کی اہمیت یوں بھی ہے کہ جانداروں کا دور حیات مٹی سے شروع ہو کر مٹی ہی میں ختم ہوتا ہے۔ بیشتر جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری اناج مٹی ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ فصلوں کی نشو و نما کے لیے ضروری عناصر مٹی ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح فصلوں کے لیے مفید جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ہر طرف کیا نظر آ رہا ہے؟ پہاڑ اوریاں ہو گئے ہیں، ان پر کی مٹی بہہ گئی ہے۔ مٹی کی آلودگی کی وجوہات کیا ہیں؟ یاد رکھیے، مٹی کی آلودگی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فصلوں کے لیے حد سے زیادہ کیمیائی کھادوں کا استعمال۔ نمبر 2، کارخانوں کا آلودہ پانی، کیمیائی مادوں اور فاضل مادے کا مٹی میں ملنا۔ نمبر 3، مٹی میں حد سے زیادہ کیمیائی جراثیم کش ادویات کا استعمال۔ اور نمبر 4، پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال۔ مٹی کی تہ تیار ہونے کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں، لیکن چند ہی گھنٹوں میں بارش اور طوفان کے ذریعے اس کی اوریاں کاری یعنی جھیج ہو جاتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور سیلاب وغیرہ سے ہونے والی اوریاں کاری سے مٹی کو بچانا چاہیے۔ مٹی کو آلودگی سے بچا کر اس اہم دولت کا ہمیں تحفظ کرنا چاہیے۔ اس اہم دولت کا تحفظ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مٹی کے تحفظ کے طریقے۔ نمبر 1، شجرکاری کرنا۔ نمبر 2، قدرتی کھاد کا استعمال کرنا۔ نمبر 3، قدرتی جراثیم کش دواؤں کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، درختوں کی کٹائی روکنا۔ زمین کو بہت زیادہ پانی دینے سے اس میں نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ قطرہ قطرہ آبپاشی اور فوارے کے ذریعے آبپاشی جیسے طریقوں میں جتنا پانی ضروری ہو اتنا ہی دیا جا سکتا ہے۔
جس کی وجہ سے زمین میں نمک کی مقدار نہیں بڑھتی، نیز پانی کی بچت بھی ہوتی ہے۔ نالا بنڈنگ: ڈھلوان زمین پر مخصوص فاصلے پر عرضی ترتیب میں نالیاں کھودی جائیں تو بارش کا بہہ جانے والا پانی ان گڑھوں میں رک کر زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بارش کے باعث بہہ جانے والی مٹی بھی وہیں رک جاتی ہے۔ اسی کو نالا بنڈنگ کہتے ہیں۔ ان نالیوں میں مختلف فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ گیلا کچرا: آج کل گیلے اور سڑتے ہوئے کچرے کا جراثیم کے ذریعے تجزیہ کر کے یا کیچوؤں کے ذریعے اس کی بہترین کھاد بنائی جاتی ہے۔ کچرے کے ذریعے بننے والی اس کھاد کے استعمال سے بہتر قسم کے ذائقے دار اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والے پھل، ترکاری، سبز پتے والی ترکاریاں، بسلی ترکاریاں وغیرہ کی کاشت کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے مٹی پر پڑنے والا بار تو کم ہوتا ہی ہے، نیز ماحول پر ہونے والے مضر اثرات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ریت، اینٹوں کے ٹکڑے، لکڑی کے بھوسے وغیرہ کا استعمال کر کے بھی کچھ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ اس کو مٹی کے بغیر کھیتی کہتے ہیں۔ چاول کے بھوسے سے استعمال کر کے کھیتی کرنا، اس پر مشروم اگانے کے طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں۔ نمبر 4، معدنیات۔ قدرتی دولت میں معدنیات کا حصہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ معدنیات کبھی بھی کسی بھی طریقے سے تیار نہیں کی جا سکتی۔ کارخانوں میں معدنیات کا استعمال بڑے پیمانے پر ہونے سے ان کی مقدار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ پیٹرول، ڈیزل جیسے معدنی ایندھن کے حد سے زیادہ استعمال سے نہ صرف ان کے ذخائر میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ ان کے احتراق سے، یعنی ان کے جلنے سے نتیجے میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کے ماحول کی حرارت کو خارج نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے دنیا کے درجہ حرارت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے شمسی توانائی، ہوا کی توانائی، پانی کی لہروں سے حاصل ہونے والی توانائی اور بایو گیس جیسے توانائی کے متبادل کے ذرائع کا استعمال کر کے معدنی تیل کی بچت کرنا ماحول کو آلودگی سے بچانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ توانائی کے متبادل ذرائع کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے حکومت ہند کے تجدیدی توانائی کے محکمے کی جانب سے 20 اگست کو یوم تجدیدی توانائی منایا جاتا ہے۔ دیگر معدنیات کی بچت کے لیے ان کا کفایت سے استعمال، دوبارہ استعمال، مکمل طور پر استعمال کرنا، جس حد تک ممکن ہو ان کا استعمال ٹالنا جیسے طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تجدیدی وسائل کے ذخیرے: جو وسائل بار بار تیار کیے جا سکتے ہیں انہیں تجدیدی وسائل کہتے ہیں۔ حیوانات و نباتات کی تخلیق بار بار ہوتی ہے۔ ہم نباتات کی بار بار کاشت کر کے ان کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ تجدیدی وسائل میں شامل ہیں۔ نباتات میں خود بخود نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے جنگلات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ آج انسان رہائش کے لیے اور کارخانے بنانے کے لیے روزانہ ہزاروں ہیکٹر زمین پر پائے جانے والے جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے۔ جنگلات کاٹ کر کاشتکاری کے لیے زمین مہیا کی جا رہی ہے۔ نباتات کی انواع میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج کل نفع بخش فصلوں جیسے ربر کے درخت، بازار میں زیادہ مانگ والے ادویاتی پودے، آرائش و زیبائش کے سامان کی تیاری میں استعمال ہونے والی نباتات کی کاشت کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ اس کا ماحول پر مضر اثر ہوتا ہے، اس لیے جنگلات کی نشو و نما کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ شجرکاری کرنے سے جنگلات بھی دوبارہ تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے جنگلات تیار نہیں کر سکتے جو قدرتی طور پر تیار ہوتے ہیں۔
बायोटेक्नोलॉजी हमें जिन नबातात की ज़रूरत हो आजकल तजुर्बागाह में इम्तिहानी नली में उनकी अफजाइश करना मुमकिन हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि अब एक पौधे की मखसूस जीन दूसरे पौधे में दाखिल करके हमारी मर्ज़ी के मुताबिक खुसूसियात रखने वाली नई अनवा भी तैयार की जा सकती है। नबातात की तरह हैवानात की भी तजुर्बागाह में अफजाइश की जा सकती है। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये तजुर्बात महदूद हैं। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। हर किसी को ये जहन में रखना चाहिए कि डोडो, मारेश का एक परिंदा, भारतीय चीता जैसे हैवानात नेज़ चंद नबातात कुदरती ज़ंजीर से गायब हो चुके हैं। इनके जीन हम हमेशा के लिए खो चुके हैं। इनको अब किसी भी तजुर्बागाह में तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन आजकल ख़बरों में ये आ रहा है कि ये जानवर परिंदे दोबारा दरियाफ्त हो चुके हैं। हमने क्या सीखा? हवा, पानी, मिट्टी, मादनियात गैर तजदीदी वसाइल हैं। नबातात और हैवानात तजदीदी वसाइल हैं। हवा, पानी, मिट्टी की आलूदगी पर काबू रखना ज़रूरी है। हैवानात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ात्मा और बेतहाशा दरख्तों की कटाई की वजह से माहौल को ख़तरा लाहक हो गया है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना चाहिए। बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करना चाहिए। शमसी तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। सवारियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दरख्तों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल कम करना चाहिए।